اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 میں پڑھائے گئے اسباق کا اعادہ کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات برائے جماعت چہارم، صفحہ نمبر 34 تا 36، 58 تا 60۔ باب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق و آداب۔ سبق کا موضوع قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور ایمانداری۔ دستیاب ذرائع کاپی، کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف و خلاصہ۔ قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی کی مثالوں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ ایمانداری کے مفہوم و اہمیت کو سمجھ کر اس کے فوائد پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آج کی اچھی بات۔ عزیز طلبہ و طالبات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں سلام کیا کرو، تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یعنی جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں۔ اس طرح کرنے سے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ قریش کی مخالفت کے اسباب سے آگاہ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی سے آگاہ ہوں گے، ایمانداری کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس کی اہمیت اور فوائد پر تبادلہ خیال کریں گے۔ قریش کی مخالفت۔ عزیز طلبہ طالبات، اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے منع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہتے، جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ تو یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجڑی لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور خود زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل ایمان آئے اور انہوں نے وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹائی۔ اسی طرح کفار مکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف پہنچاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ پہلے کے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کفار مکہ نے شکایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا ابو طالب سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی۔ عزیز طلبہ طالبات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر امیہ غضبناک ہو گیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھوا دیتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گھسیٹتے پھرو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ نکلتی۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔
اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں قبول اسلام کے بعد کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت عمار اور ان کے والدین کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حوصلہ دیتے اور فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرنا تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ عزیز طلباء طالبات، اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا۔ ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے۔ ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی۔ ان تمام تکالیف و مظالم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرہ برابر کمی نہ ہوئی۔ قریش کی مخالفت کے اسباب۔ عزیز طلبہ طالبات، قریش اس لیے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے کہ قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا عجیب لگتا تھا۔ قریشی مکہ کہتے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نبی مقرر نہیں کیا؟ وہ اپنی جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی وہ بنیادی اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے کفار مکہ دعوت اسلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے اور حضور اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم کے باوجود اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے۔ اب آتے ہیں ایمانداری کے معنی و مفہوم کی طرف۔ عزیز طلبہ طالبات، ایمانداری کا لفظی معنی دیانتداری ہے، اور ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق، مال یا کوئی چیز کسی دوسرے کے ذمے ہو تو اسے پورا ادا کرے۔ مثلاً ایک انسان نے روپیہ، پیسہ یا کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اسے پورا واپس کرے۔ اسی طرح اگر کوئی راز کی بات ہے اور اس کا پردہ رکھنا ہے تو یہ بھی ایمانداری ہے، اور اگر کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو اپنے فرائض کو بخوبی ادا کرنا بھی ایمانداری کہلاتا ہے۔ ایمانداری کی فضیلت۔ قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمانداری کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ ایمانداری کے فائدے اور اس کی اہمیت۔ ایماندار انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ ایماندار انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایماندار انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ایماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ایمانداری کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروبار اور لین دین میں ایمانداری کی بہترین مثالیں قائم کی۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ ایماندار انسان ہمیشہ پرسکون، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں ایمانداری کو اختیار کریں، اس طرح ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔
عزیز طلبہ طالبات، اب آپ نے گھر کا جو کام ہے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قریش کی مخالفت کے 2 اسباب آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں، اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کیا جواب دیا تھا، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ اور ایمانداری کے فوائد آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ ان پر زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایمانداری کے ساتھ گزاریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔